سلطنت عثمانیہ کے عظیم سلطان سلطان سلیم اول کے دور کی داستان خدنگ عثمانی قسط نمبر 18۔ قاضی ان دونوں کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ اس نے خلاف توقع نہایت نرم رویہ اختیار کیا۔ ارسلان سے کہا، میرے معزز مہمان، مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کو ایک ایسی محفل میں لے گیا جہاں ملحدانہ کلام سنایا گیا اور مذہب سماوی کی تحقیر کی گئی۔ میں اپنی اس غلطی پر معذرت خواہ ہوں۔ ارسلان نے جواب دیا، اور میں اس بات پر شرمندہ ہوں کہ جب آپ احتجاجاً وہاں سے رخصت ہوئے تو ہم دونوں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا۔ وہ دونوں کچھ دیر اسی طرح عذر معذرت کرتے رہے۔ اس کے بعد سونے چلے گئے۔ سونے سے پہلے ارسلان زکریا پر بہت ناراض ہوا۔ اس نے کہا، زکریا، مجھے بات پہلے نہیں معلوم تھی کہ تو اس حد تک حسن پرست اور عاشق مزاج واقع ہوا ہے۔ میں خوفزدہ ہوں کہ تو ایک نہ ایک دن کسی عورت یا لڑکی کے چکر میں پڑ کر ہمیں بڑی مصیبت میں پھنسا دے گا۔ زکریا نے جواب دیا، استاد محترم، یہ درست ہے کہ میں حسن پرست اور عاشق مزاج ہوں، لیکن میں ایسا کام ہرگز نہیں کروں گا جس سے ہمیں سلطان سے شرمندہ ہونا پڑے اور عتاب میں اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے۔ ارسلان نے کہا، ہم اس وقت محض سیاح ہیں اور سیاح کنبہ نہیں بنا سکتا۔ سیاح کا نہ کوئی گھر ہوتا ہے نہ وطن، پھر یہ کنبہ کس طرح بنائے گا؟ عورت ہوگی تو بچے بھی ہوں گے، اور جب بیوی بچوں کی ذمہ داریاں اور ان کی محبتیں پاؤں پکڑنے لگیں گی تو پھر سیاحی ختم ہو جائے گی اور سیاح محض شوہر یا باپ بن کر رہ جائے گا۔ زکریا لاجواب ہو گیا۔ ارسلان نے مزید کہا، اب ہمیں حران میں زیادہ دن نہیں ٹھہریں گے، ہمیں جلد از جلد حلب میں داخل ہونا ہے۔ وہاں مصر کا مملوک سلطان قانسو اپنی سپاہ کے ساتھ موجود ہے۔ ہمیں سلطان قانسوا تک رسائی حاصل کر کے اپنے سلطان کے لیے کام کرنا ہے۔ زکریا نے جواب دیا، استاد محترم، میں آپ کے حکم کا تابع ہوں، جیسا فرمائیں گے اس پر عمل کروں گا۔ ارسلان قاضی کے پاس 2 دن اور ٹھہرا۔ اس کے بعد حلب جانے کی اجازت طلب کی۔ قاضی نے انہیں روکنا چاہا، کہا، آپ دونوں ابھی حلب نہ جائیں کیونکہ وہاں جنگ کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ جب سے ترکی سلطان سلیم نے دیار بکر پر قبضہ کیا ہے اور شاہ ایران کو ہزیمت اٹھانا پڑی ہے، مصر کے سلطان قانسوا کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا ہے کہ آئندہ سلطان سلیم کی لشکر کشی شام پر ہوگی اور شام کے بعد وہ مصر کی طرف بڑھتا چلا جائے گا۔ سلطان قانسوا کے خیال میں سلطان سلیم کیوں نہ شام کی سرحد پر ہی روک دیا جائے۔ ان حالات میں حلب جانے میں خطرات تو بہت ہیں، فائدے بالکل نہیں۔ ارسلان نے ہنس کر جواب دیا، قاضی محترم، ہم ٹھہریں گے کہاں؟ ہم تو مناظر فطرت کے پرستار ہیں۔ اس کے بعد ہم لوگ، قاضی نے آہستہ سے کہا، میں سلطان قانسوا کے نام ایک سفارشی خط لکھ دوں گا تاکہ حلب میں تم دونوں کسی اچھی جگہ پر قیام و طعام کی سہولت مل جائے۔ اس کے بعد قاضی خاموش ہو گیا، لیکن اس کی بے چینی صاحب بتا رہی تھی کہ قاضی کو کوئی خیال یا کوئی بات خوفزدہ کر رہی ہے۔ کچھ دیر بعد قاضی نے پوچھا، جناب والا، کیا میں آپ کے سفر نامے کو ایک نظر دیکھ سکتا ہوں؟ ارسلان نے جواب دیا، کیوں نہیں، اور ارسلان نے سفر نامہ قاضی کے حوالے کر دیا۔ قاضی اس کے اوراق جلدی الٹنے لگا۔ وہ اس میں کچھ تلاش کر رہا تھا۔ ارسلان مسکرا رہا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور قاضی کے کان میں کہا، جناب، آپ جو کچھ تلاش کر رہے ہیں میں جانتا ہوں۔ سفر نامہ میرے ہاتھ میں دے دیجئے، میں وہ حصہ کھول کر آپ کے سامنے رکھ دوں گا جس کی آپ کو تلاش ہے۔ قاضی نے شوخ و خوشامد سے ارسلان کی طرف دیکھ کر پوچھا، اب آپ کو اس بات کا انتظار ہے؟ سفر نامے کا وہ صفحہ کھول دیجئے جس کو میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ ارسلان نے سفر نامہ اپنے ہاتھ میں رکھا اور چند صفحوں کی الٹ پلٹ کے بعد ایک صفحہ پہلے تو خود پڑھا، اس کے بعد قاضی کی طرف بڑھا دیا، خود پڑھ لیں۔ قاضی نے بڑی بے چینی سے پڑھا۔ اس میں لکھا تھا، حران کے لوگوں نے ہم دونوں کو مہمان بنانے کی کوشش کی، لیکن میں نے کسی کی بھی پیشکش قبول نہیں کی۔ آخر کار خوش اخلاق حنفی قاضی یوسف کی میزبانی کو قبول کر لیا۔ قاضی یوسف ایک فرشتہ صفت بزرگ ہیں، ان میں تحمل اور رواداری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ قاضی یوسف کی دینی غیرت کا اندازہ اس وقت ہوا جب والی حران کی محفل غنا میں مغنیوں کی بے باک اور ملحدانہ شاعری پر قاضی یوسف نے احتجاجاً محفل سے علیحدگی اختیار کی۔ خدا قاضی یوسف کو عمر دراز دے اور ان کی دینی اور ملی غیرت کو زندہ و پائندہ رکھے۔ قاضی ان چند سطروں کو پڑھ کر وارفتہ و دیوانہ سا ہو گیا، بولا، سیاح ارسلان، باخدا آپ اس لائق ہیں کہ آپ کی سفارش کی جائے۔ میں سلطان قانسوا کو آپ کی بابت ایک سفارشی خط لکھوں گا۔ ظہر کے بعد والی حران کے آدمی ایک بار پھر ارسلان کے پاس پہنچ گئے اور اس کو مطلع کیا۔ والی حران نے آپ کو یاد فرمایا ہے، اسی وقت تشریف لے چلیں۔ ارسلان نے قاضی یوسف کی طرف دیکھا اور جانے کی اجازت طلب کی۔ قاضی نے کہا، سیاح ارسلان، آپ جہاں چاہیں چلے جائیں، لیکن آپ کی کوشش یہی رہنا چاہیے کہ آپ اپنے دین پر قائم رہیں۔ ارسلان نے جواب دیا، قاضی محترم، آپ ہی اس کی فکر نہ کریں۔ ارسلان نے قاضی والا سفر نامہ تو چھپا دیا اور ایک دوسرا سفر نامہ رومال میں باندھ دیا۔ والی حران نے ان دونوں کو اپنے قصر کے پھاٹک پر استقبال کیا۔ اس وقت اس کے ساتھ مغنیہ ربابہ بھی تھی۔
जो इन दोनों को देखकर दर्जीदा निगाहों से मुस्कुरा रही थी। वाली हैरान इन दोनों को अपने साथ लेकर कस्र की भूल भुलैयों में गुम हो गया। कस्र के अंदर शुमाली समत के कोने में चंद खूबसूरत लड़कियां बैठी किसी का इंतजार कर रही थी। अरसलान और जिक्रिया को इनके सामने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की तरह बिठा दिया गया। वाली हैरान इन दोनों पर बेहद मेहरबान था। खूबसूरत लड़कियों ने रक्सो मौसीकी से लुत्फानंदोज़ किया। कुछ देर बाद इनमें 2 और मेहमान भी शामिल हो गए। ये दोनों ताजिर थे। उन्होंने वाली हैरान को बेश कीमत तोहफ़े देकर शर्फ़ मेहमान नवाजी हासिल किया था। अरसलान के बाद नागवार गुजरी, लेकिन वाली हैरान ने अरसलान को यह कहकर मुतमईन किया कि मैं इन दोनों ताजरों को आपसे मिलवाना चाहता था। अरसलान से इन दोनों ताजरों की देर तक बातें होती रहीं। ताजर ज़माने की बदअमनी का रोना रोते रहे और अरसलान अपनी शिकायत करता रहा कि वो इस पुरआशोब दौर और जंग आज़मा अहद में सयाही किस तरह जारी रख सकता है। जिक्रिया का इस महफिल में बहुत दिल लगा। इसने अरसलान से कई बार ये बात की। अब इन खुशगवार तजर्बात के बाद वापस जाना हिमाकत है, कम अज़ कम मेरा तो जी नहीं चाहता। अरसलान ने सुगोशी में समझाया, कहीं ऐसा न हो अहमक कि हमारी इन बातों को सुल्तान को खबर हो जाए और इसके बाद हम दोनों को अगर तलब कर लिया गया तो क्या हश्र होगा हम दोनों का। वाली हैरान ने शोखी से पूछा, हजरात क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप दोनों क्यों खौफज़दा हैं और आपको डर क्यों लगा रहता है। अरसलान ने जवाब दिया, जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हम सयाह लोग जंगो जदल की फजा से घबरा गए हैं और कुछ नहीं। ताजरों को भी यही शिकायत है। वाली हैरान ने कहा, हाँ ये बात तो है, लेकिन मैंने तो ऐसा ज़माना ही देखा जो जंगो जदल और रज़्मो पेकार से खाली रहा हो। कुछ देर बाद ताजरों को आराम करने के लिए किसी दूसरे कमरे में भेज दिया गया और अरसलान और जिक्रिया नौजवान लड़कियों में तन्हा रह गए। मुगन्निया रुबाबा अभी तक तो खामोश बैठी थी, लेकिन ताजरों की अदम मौजूदगी में इसने बोलना शुरू कर दिया। वो जिक्रिया से ज़्यादा मुखातिब रही। वाली हैरान ने अरसलान से कहा, रुबाबा तो आपके बेटे से बातें कर रही है, अब मैं चाहता हूँ कि चंद बातें आपसे भी हो जाएं। अरसलान ने जवाब दिया, शौक से, ज़रूर कीजिए बातें, मैं तैयार हूँ। वाली हैरान अरसलान को कमरे के गोशे में ले गया और बोला, जनाब वाला, मैं ये जानने के लिए बेचैन हूँ कि आपने अपने सफ़रनामे में मेरा जिक्र किस अंदाज में किया है। अरसलान ने जवाब दिया, जनाब वाला, मैं आपका जिक्र मामूली अंदाज में तो करने से रहा, लेकिन मैंने अभी तक जो कुछ लिखा इतना नहीं जिसे काफ़ी समझा जाए। मैं अभी और बहुत कुछ लिखूंगा, आप मुतमईन रहें। वाली हैरान ने कहा, क्या मैं आपकी वो तहरीर देख सकता हूँ। अरसलान ने जवाब दिया, क्यों नहीं, अभी लीजिए, इसी वक्त लीजिए। इसके बाद अरसलान ने अपने रुमाल में बंधे हुए सफ़रनामे को बाहर निकाला और वाली हैरान से मुतल्लिका हिस्सा खोलकर इसके सामने रख दिया। वाली हैरान ने इसको बड़ी बेचैनी से पढ़ना शुरू किया। इसमें वाली हैरान के अखलाक और मेहमान नवाजी की बड़ी तारीफ़ें की गई थी और इसके साथ ही काजी की मज़म्मतें दर्ज थीं। वाली हैरान इसे पढ़कर बहुत खुश हुआ और काजी की बड़ी मज़म्मत की। आखिर में इसने कहा, सैयद अरसलान, आपको हलब जाना चाहिए। वह मिस्र का ममलूक सुल्तान कानसू आपकी शानदार पजीराई करेगा, क्योंकि इसको भी सयाहों से बड़ी दिलचस्पी है। उसका ख्याल है कि सयाह अपने सफ़रनामों में ममदू हजरात का जिक्र करके इन्हें जाविदा कर देते हैं। मैं आपके लिए सिफारशी ख़त लिखूंगा ताकि आपको सुल्तान की खिदमत में बारियाबी का फ़ौरन ही मौका मिल जाए। अरसलान ने दरख्वास्त की, जनाब वाला, अगर आप मुझ पर ही एहसान करना ही चाहते हैं तो इसमें देर न कीजिए और वो सिफारशी और तारीफ़ी ख़त आज ही इस वक्त लिख दीजिए ताकि मैं कल यहाँ से रवाना हो जाऊँ। वाली हैरान इतना खुश था कि इसने सुल्तान कानसूआ के नाम इसी वक्त एक सिफारशी ख़त लिख दिया। इसने ख़त में लिखा, इब्ने जुबैर और इब्ने बतूता के बाद शायद अरसलान तारीख का एक बड़ा सयाह कहलाएगा जो अपने बेटे जिक्रिया के साथ सियाहत को निकला है। और सयाह वो लोग होते हैं जिन्हें मामूली आदमियों को भी अपने सफ़रनामे में शामिल करके बड़ा जिंदा और पाइंदा रखने का जरिया हासिल होता है। सुल्तान की खिदमत में इन दोनों को भेजकर इस बात का उम्मीदवार हूँ कि सुल्तान इन दोनों को खास ख्याल फरमाएंगे, बल्कि इनके तुफैल मुझ आजिज़ का भी ख्याल रखेंगे। पूरी रात गुजारने के बाद सुबह अरसलान और जिक्रिया वाली हैरान से जुदा होने लगे तो मुगन्निया रुबाबा को जिक्रिया की जुदाई का बड़ा मलाल था। इसने बड़े दुख से कहा, अलविदा नौजवान सयाह, शायद अब क़यामती में मुलाकात होगी। जिक्रिया के जी में आई कि वो अरसलान का साथ छोड़कर यहीं का हो रहे, लेकिन वो ऐसा यूँ ना कर सका कि रुबाबा वाली हैरान की मंजूर नज़र थी। दूसरे ये कि अरसलान खुद भी ऐसा करने न देता और किसी भी मौका पर सुल्तानी अताब का शिकार होना पड़ता। इसने रुबाबा को बड़ी बेबसी से देखा और हसरत से कहा, हाँ शायद क़यामती मुलाकात की मुमकिन घड़ी हो सकती है। वाली हैरान ने रुबाबा को हुक्म दिया, तू अंदर जा और नौजवान सयाह को आजमाइश में ना डाल। जहाँ से रुखसत होकर ये दोनों काजी के पास पहुँचे। इसको मुतल्ला किया कि दोनों आज ही हलब के लिए रवाना हो जाएंगे। काजी ने इन्हें रोकना चाहा, लेकिन वो दोनों नहीं रुके। आखिर काजी ने भी सुल्तान कानसूआ के नाम एक सिफारशी ख़त लिख दिया। ये दोनों काजी से जुदा होकर हैरान के उस पड़ाव पर पहुँचे जहाँ एक काफिला हलब जाने के लिए तैयार था। काजी ने ज़ादे राह के नाम पर इतना बहुत सारा सामान दे दिया था कि इन दोनों को इसका संभालना मुश्किल हो गया। अभी काफिला चला भी ना था कि वाली हैरान अपने मुहाफिजों के साथ पड़ाव पर पहुंच गया। इसने अरसलान और जिक्रिया को आसानी से तलाश कर लिया और इन्हें एक तरफ ले जाकर दरियाफ्त किया। ज़ादे राह में काजी ने, आप दोनों को क्या कुछ दिया है? अरसलान ने जवाब दिया,
قاضی نے تو اتنا کچھ دے دیا ہے کہ اس کو سنبھالنا اور دوران سفر ساتھ رکھنا مشکل ہو گیا ہے، لیکن میں قاضی کی دل شکنی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ والی حیران نے تردد سے کہا، تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ قاضی کی داد و دہش نے آپ کو خاصا متاثر کر دیا ہے؟ ارسلان نے جواب دیا، ہاں یہ تو بات ہے، احسان تو انسان کو زیر بار کر ہی دیتا ہے، اگر میں اس کا احسان نہ مانوں تو میں ناشکر گزار اور ذلیل انسان کہلاؤں گا۔ والی حیران نے کہا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اس معاملے میں مجھ سے سبقت لے جائے۔ اس کے بعد وہ ارسلان اور ذکریہ کو ایک طرف لے گیا۔ یہاں چند گدوں پر مختلف قسم کا سامان لدا ہوا تھا۔ والی حیران نے کہا، سیاح ارسلان، سب کچھ آپ دونوں کے لیے ہے۔ اس کے بعد اسے ایک گھوڑے کی طرف لے گیا۔ اس پر نقاب میں چہرہ چھپائے ایک خاتون بیٹھی تھی۔ والی حیران نے اس کو گھوڑے سے اتار لیا اور ذکریہ سے کہا، سیاح ارسلان کے بیٹے، تجھے دینے کے لیے میرے پاس اس سے زیادہ قیمتی اور اثر انگیز کوئی اور چیز نہیں تھی۔ پھر میں نے یہ بھی سوچا کہ قیامت کا کیا اعتبار آئے نہ آئے، اگر قیامت کی گھڑی یہی ممکن ہے تو اس کو کیوں نہ بلا لیا جائے۔ آج سے ربابہ تیری ہے، اس کو لے جا اور اپنے سفر نامے میں میرا ذکر بطور خاص کر دینا۔ ذکریہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور ارسلان حیران تھا کہ یہ سب کیا ہو گیا۔ اس نے والی حیران کو یقین دلایا کہ اس نے اس کے بیٹے ذکریہ پر جو احسان کیا ہے وہ ان تمام احسان سے بڑھ چڑھ کر ہے جو اب تک ان دونوں پر کیے گئے ہیں۔ کچھ دیر بعد جب یہ قافلہ حلب کے لیے روانہ ہوا تو اس قافلے میں سب سے زیادہ خوش قسمت شاید ذکریہ تھا۔ والی حیران ان دونوں کو اس وقت تک جاتے ہوئے دیکھتا رہا جب تک وہ دونوں نقطہ سے نقطہ مہوم نہ بن گئے۔ استاد ارسلان ابھی تک اپنے منصوبے میں پوری طرح کامیاب تھا، لیکن اب ربابہ کی موجودگی نے اسے الجھن میں ڈال دیا تھا۔ والی حیران کی اس غیر معمولی سخاوت نے اس کو ایک ایسی فکر سے دوچار کر دیا تھا جو اس کی توجہ اور انہماک کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کا سبب بن گئی تھی۔ سلطانی مقصد اور اس مقصد کو ربابہ سے چھپائے رکھنا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ سلطان کو ربابہ کا ان دونوں کے ساتھ رہنا بالکل پسند نہ آئے گا۔ اس کے خیال میں ربابہ ایک مصیبت تھی جو اس کے گلے میں ڈال دی گئی تھی۔ اسے ذکریہ پر بڑا غصہ آ رہا تھا جو عشق کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ قافلہ حلب کی طرف بڑا چلا جا رہا تھا۔ اونٹوں کے گلے میں بندھی ہوئی گھنٹیوں اور مویشیوں کی بھاگ دوڑ سے بلند ہونے والے گرد و غبار نے فضا کو آلودہ کر دیا تھا۔ ذکریہ ہر بات سے بے نیاز ربابہ کے آس پاس چل رہا تھا۔ اس کی نظریں بار بار ربابہ کی طرف اٹھ جاتی۔ ربابہ بھی اپنے نقاب کو دونوں آنکھوں سے ہٹائے سراپا شوق بن گئی تھی۔ دونوں کے گھوڑوں نے کئی بار ٹھوکریں بھی کھائیں اور وہ گرتے گرتے بچے۔ استاد ارسلان کو ان دونوں پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ انہیں ڈانٹنا چاہتا تھا مگر کچھ سوچ کر رک جاتا تھا۔ آخر حلب سے چند میل پہلے ہی فاصلے قافلے نے پڑاؤ ڈال دیا۔ ذکریہ ربابہ کی دید میں اتنا منہمک تھا کہ اس کے گھوڑے نے ایک بڑے پتھر سے ٹھوکر کھائی اور ذکریہ کو لے کر گر گیا، لیکن ذکریہ نے گرنے سے پہلے ہی چھلانگ لگا دی اور پتھریلی زمین پر گر کر لہو لہان ہو گیا۔ ربابہ کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ استاد ارسلان فوری طور پر کچھ بھی نہ سمجھ سکا، لیکن جب ذکریہ کو ایک طرف لہو لہان پڑے دیکھا تو اس کے قریب پہنچ گیا اور پھرتی سے کود کر ذکریہ کو اٹھا لیا۔ پوچھا، ذکریہ یہ کیا ہوا؟ تو گرا کیوں کر؟ ذکریہ نے شرمندگی سے جواب دیا، گھوڑے نے پتھر سے ٹھوکر کھائی اور میں اس کے پیٹ تلے دبنے سے بچنے کے لیے بے اختیار کود پڑا اور انگریزوں نے مجھے زخمی کر دیا۔ استاد ارسلان نے اپنے امامے کو پھاڑ کر ذکریہ کے زخموں سے بہتے خون کو پونچھا اور سہارا دے کر اپنے گھوڑے کی طرف لے چلا۔ قافلہ پڑاؤ کر رہا تھا اور چاروں طرف سے ٹھگ ٹھگ کی آوازیں آ رہی تھی۔ قافلے والے بڑی مستعدی سے میخیں ٹھوک رہے تھے اور ان سے خیموں کی ڈوریاں باندھ کر اپنے اپنے خیمے کھڑے کر رہے تھے۔ قریب کے کئی آدمی ذکریہ استاد ارسلان کے پاس آئے اور ان سے اظہار ہمدردی کیا۔ ربابہ بھی اپنے گھوڑے سے اتر کر ان دونوں کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ وہ بہت بے چین تھی اور جاننا چاہتی تھی کہ ذکریہ کو زیادہ چوٹ تو نہیں آئی۔ چند ہمدردوں کی مدد سے استاد ارسلان نے اپنا اور ذکریہ کا خیمہ کھڑا کیا۔ ربابہ کے لیے ایک الگ خیمہ نصب ہوا۔ ربابہ نے خیمے کے اندر ذکریہ کے زخمی حصوں کو دھویا اور ان کی مرہم پٹی کر دی۔ استاد ارسلان ان دونوں سے ذرا دور چٹائی پر بیٹھا انہیں غضبناک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جب مرہم پٹی ہو گئی تو استاد ارسلان نے ربابہ سے کہا، ربابہ اب تو اپنے خیمے میں جا اور کچھ دیر آرام کر لے کیونکہ تو بہت زیادہ تھکی تھکی نظر آ رہی ہے۔ ربابہ نے جواب دیا، میں ذرا بھی نہیں تھکی، ایسی بھی کیا جلدی، آرام بھی کر لوں گی۔ ذکریہ نے درخواست کی، بس ذرا دیر اور پھر ربابہ اپنے خیمے میں چلی جائے گی۔ استاد ارسلان نے سختی سے کہا، ذکریہ اور ربابہ تم دونوں سن لو، میں کون ہوں اور میرا حکم کیا معنی رکھتا ہے، یہ بات تمہیں ہر وقت ذہن نشین رکھنی ہوگی۔ اس کے بعد استاد ارسلان خود ہی باہر چلا گیا۔ ذکریہ اور ربابہ نے ایک دوسرے کو تشویشناک اور سوال نظر سے دیکھا اور بجھی بجھی مسکراہٹ سے اپنی نظریں جھکا لی۔ ذکریہ نے کہا، ہمیں پدر محترم کو ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ ربابہ نے جواب دیا، انہیں ناراض کس نے کیا، وہ تو خود ہی ناراض ہو کر چلے گئے۔ ذکریہ اٹھا اور کچھ کہے سنے بغیر خیمے سے نکل گیا۔ ربابہ خیمے کے پردے کی آڑ سے ذکریہ کو جاتے دیکھتی رہی۔
استاد ارسلان قافلے کے بیچوں بیچ زیتون کے سائے تلے بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ ذکریہ اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ استاد ارسلان نے ذرا سی آہٹ جو محسوس کی تو آنکھیں کھول دی اور ذکریہ کو اپنے سامنے کھڑے دیکھ کر سرد موری سے پوچھا، کیا بات ہے؟ ذکریہ نے کہا، استاد محترم، کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ استاد ارسلان نے جواب دیا، اگر میں ناراض ہوں تو تم سوال کیے بغیر ہی اس سے واقف ہو۔ ذکریہ استاد کے روبرو دو زانوں بیٹھ کے پوچھا، پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ استاد ارسلان گویا پھٹ پڑا، تجھے میں کیا حکم دوں گا؟ تو اپنی مرضی اور خواہش کا غلام ہے۔ کیا تو نہیں جانتا کہ ہم دونوں یہ دھکے کیوں کھا رہے ہیں؟ ذکریہ نے جواب دیا، استاد محترم، والی حیران نے از خود بطور تحفہ ربابہ میرے حوالے کر دی۔ اب اس میں کس حد تک قصوروار ہوں؟ عذرو انصاف آپ خود بتا دیں۔ استاد ارسلان نے بھینائی آواز میں کہا، بالکل غلط۔ پہلے تو نے ربابہ میں غیر معمولی دلچسپی لی، اس کے بعد والی حیران نے اس لالچ میں کہ میں اس کی اس دریا دلی کا ذکر اپنے سفر نامے میں نہایت شاندار طور پر کروں گا، ربابہ بطور تحفہ پیش کر دی۔ اب تو ہی بتا کہ میں اس مصیبت کو کہاں کہاں لیے پھروں گا؟ ذکریہ نے آزردگی سے پوچھا، استاد محترم، ربابہ مصیبت ہے؟ ارسلان نے جواب دیا، ہاں وہ مصیبت ہے، بہت بڑی مصیبت ہے۔ اس مصیبت کا صحیح اندازہ جو اس وقت ہوگا جب تو سلطان کی خدمت میں حاضری دے گا۔ ذکریہ نے دل برداشتہ ہو کر کہا، اگر یہ بات ہے تو میں اپنی راہ بدل دوں گا اور ربابہ کو ساتھ لے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گوشہ گمنامی میں چلا جاؤں گا، میں سلطان کے پاس نہیں جاؤں گا۔ استاد ارسلان تڑپ کر کھڑا ہو گیا، ایسا نہیں ہو سکتا، تو میرے ساتھ آیا ہے، میرے ساتھ رہے گا اور تجھ کو میرے ساتھ سلطان کی بارگاہ میں حاضری دینا ہوگی۔ ذکریہ بھی سرکشی پر مائل تھا، بولا، ناہید کے بعد کوئی دوسری بڑی غلطی میں ہرگز نہیں کروں گا۔ استاد ارسلان نے متنبہ کیا، تو یقیناً اپنی زندگی کا دشمن ہے اور اگر زندہ رہ گیا تو تیرا مستقبل بہت تاریک ہے۔ جب ربابہ کو تیری اصل حیثیت کا علم ہو جائے گا وہ تیری وفادار نہیں رہے گی، اس وقت تو کہیں کا بھی نہیں رہے گا۔ ذکریہ کے دل و دماغ میں جنگ چھڑ گئی۔ استاد ارسلان کی باتوں میں وزن تھا، اس نے حقیقت فوراً ہی تسلیم کر لی کہ وہ سلطان اور استاد ارسلان کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ اس سے اپنی بے بسی پر رونا آ رہا تھا۔ اس نے فوراً ہی ہتھیار ڈال دیے، بڑی معصومیت سے استاد ارسلان کی طرف دیکھا، استاد محترم، پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ استاد ارسلان نے جواب دیا، جو میں کروں وہی تو کر، تو میری اتباع کرتا رہے۔ ذکریہ نے کہا، لیکن استاد محترم، یہ بات تو طے شدہ ہے کہ ربابہ مجھے بخشی گئی ہے، اس میں اور کسی کا حصہ نہیں۔ استاد ارسلان نے جواب دیا، بے شک وہ تجھے دی گئی لیکن سلطان کی امانت ہے، سلطان کی مرضی کے خلاف تو اس پر اپنی ملک ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اگر تو نے میرے ساتھ نہ ہوتا تو اس گراں بہا عطیے سے محروم رہتا۔ ذکریہ نے اپنا سر پکڑ لیا، بولا، لیکن میں کیا کروں؟ میری تو سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا۔ استاد ارسلان نے جواب دیا، تو ربابہ سے بے تعلق اور دور رہ، اس وقت تک اس سے دور دور رہ جب تک تجھے سلطان کی طرف سے ساتھ رہنے کی اجازت نہ مل جائے۔ ذکریہ پھر بہکنے لگا، تند و تیز لہجے میں بولا، استاد محترم، ہم سلطان کے کارکن یا خدمتگار کے علاوہ بھی تو کچھ ہیں، ہم انسان بھی تو ہیں۔ آپ ہمیشہ اور ہر مرحلے پر سلطان کے مفاد میں کیوں سوچتے ہیں؟ میرے مفاد میں اور میرے ذوق و شوق کو کیوں بھلا دیتے ہیں؟ استاد ارسلان نے جواب دیا، میں تیرے مفاد میں زیادہ سوچ رہا ہوں، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ میں تیرے ہی مفاد میں سوچتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تو کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے جس سے تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ وہ دونوں انہی باتوں میں دیر تک الجھے رہے۔ استاد ارسلان ذکریہ کو قائل کرنے کی کوشش کرتا رہا اور ذکریہ اپنی بات پر اڑا رہا۔ استاد ارسلان کی ہر دلیل کے جواب میں وہ یہی کہتا کہ اس کو یا اس جیسے دوسرے نوجوانوں کو عشق کرنے کی اجازت ہونی ہی چاہیے، کیونکہ عشق اور محبت خالص ذاتی اور انفرادی مسئلہ ہے۔ آخر میں جب یہ دونوں اپنے خیمے میں واپس پہنچے تو ربابہ انہیں فکر تشویش سے دیکھنے لگی۔ ذکریہ سخت دباؤ میں تھا، ایک طرف کیف آور جذبات تھے اور دوسری طرف احتیاط، سلطان کا خوف۔ ربابہ ذکریہ کو اپنے خیمے میں لے گئی۔ استاد ارسلان نے کوئی مزاحمت نہیں کی، بس دونوں کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ ربابہ خیمے میں بچھے ہوئے قالین پر بیٹھ گئی اور ذکریہ سے درخواست کی کہ وہ اس کے پاس ہی بیٹھ جائے، لیکن ذکریہ نہیں بیٹھا، تصویر حیرت بنا کھڑا رہا۔ ربابہ نے پوچھا، آخر تم میرے پاس بیٹھتے کیوں نہیں؟ ذکریہ کے پاس اس سوال کا کوئی معقول جواب نہیں تھا، غیر ارادی طور پر زبان سے نکل گیا، ربابہ، افسوس کہ مجھے منع کیا گیا ہے، مگر میں تم سے خلا ملا نہیں رکھ سکتا۔ ربابہ نے پوچھا، کس نے منع کیا ہے؟ کیا تمہارے باپ نے؟ ذکریہ نے جواب دیا، ہاں یہی سمجھ لو تم۔ ربابہ کے سینے میں سمندر امڑنے لگا، بڑے کرب سے پوچھا، یہ کیوں؟ کیا یہ شخص تمہارا باپ نہیں ہے؟ ذکریہ کانپ گیا، وہ ڈر گیا کہ کہیں ربابہ کو سب کچھ معلوم تو نہیں ہو گیا۔ جواب دیا، وہ میرا باپ ہی تو ہے، مجھ سے کہتا ہے
اگر میں ابھی اسے ان چکروں میں پڑ گیا تو دنیا کی سیاحت کس طرح کروں گا؟ اور وہ جو کچھ بھی کہتا ہے میری فلاح میری بہبود میں کہتا ہے، مجھ کو اپنے باپ کی نصیحتوں پر کسی حد تک تو عمل کرنا ہی پڑے گا۔ تو بابا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے تمہارا خیال درست ہو، ورنہ اگر تم مجھ سے پوچھو تو میں یہی کہوں گی کہ مجھے تمہارے باپ کی نیت پر شبہ ہوتا ہے، کہیں یہ پدرے بزرگوار خود ہی مجھ سے محبت تو نہیں کرنے لگے، ورنہ یہ ناممکن ہے کہ ایک باپ اپنی نوجوان اولاد کو اس طرح حاسدانہ انداز میں روکے۔ ذکریہ نے چونک کر روبابا کی طرف دیکھا۔ تم میرے باپ پر شرمناک الزام لگا رہی ہو، روبابا نے ٹھنڈے دل سے جواب دیا۔ میرے شبے کے جواب میں اس وقت تم جو کچھ بھی کہو گے وہ قبل از وقت ہوگا۔ میں نے جو کچھ کہا ہے اس پر ٹھنڈے دل سے غور کرو اور اس وقت کا انتظار کرو جب میرے شبے کی سچائی یا جھوٹ تم پر ثابت ہو جائے۔ ذکریہ یوں تو بار بار روبابا کو جھٹلاتا ہی رہا، مگر شبے کی ہلکی سی رمق اس کے دل میں بھی جگہ کر چکی تھی۔ اس نے سوچا، ہو سکتا ہے روبابا سچ ہی کہہ رہی ہو۔ اس نے کہا، روبابا، وہ فرض محال، اگر تمہارا شبہ درست ہوا تو؟ روبابا نے جواب دیا، تو پھر کیا؟ یہ فیصلہ تو تمہیں ہی کرنا پڑے گا کہ کرنا کیا ہے۔ ذکریہ روبابا کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ دونوں نے فرد جذبات میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ذکریہ روبابا کی مخروطی سفید انگلیوں کو بار بار آہستہ آہستہ مسلنے لگا۔ دونوں ایک دوسرے سے نظریں ملاتے ہوئے گھبرا رہے تھے۔ دونوں کی گردنیں جھکی ہوئی تھی اور دونوں ہی کے پاس اس وقت نہ زبان تھی، نہ آنکھ، نہ طاقت۔ جب یہ لوگ حلب میں داخل ہوئے تو قافلے نے حلب کی جامع مسجد کے چاروں طرف اپنا پڑاؤ کیا۔ کچھ کا سفر حلب میں ختم ہو چکا تھا اور کچھ ایسے تھے جنہیں آگے چلا جانا تھا۔ استاد ارسلان نے اپنا خیمہ جامع مسجد کے داہنی طرف نصب کرایا۔ بیچوں بیچ شہر میں ایک نیم مدرو پہاڑی کسی مقبرے کے کبے کی طرح اوپر تک چلی گئی تھی۔ اس پہاڑی پر قلعہ تھا اور اس قلعے میں سلطان کانسوا کا قیام تھا۔ ذکریہ اور استاد ارسلان نے تقریباً ایک ہی وقت میں الگ الگ مگر ایک ہی بات کی۔ استاد ارسلان نے کہا، میرے بیٹے 2-4 دن میں ہم لوگ سلطان کی خدمت میں پہنچ چکے ہوں گے۔ ذکریہ نے کہا، ہاں شاید کل یا پرسوں تک ایسا ہو جائے۔ حلب کے بازاروں میں زیادہ وسعت نہیں تھی۔ جامع مسجد کے چاروں طرف اس کے دروازے کے سامنے دروں یا دکانوں کی قطاریں دور تک چلی گئی تھیں اور درمیانی سڑکوں پر 24 چھتیں تھیں جن سے دن میں سورج کی تمازت سے لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں اٹھانی پڑتی تھی۔ استاد ارسلان اور ذکریہ نے حلب والوں کو نرم اور رنگین لباسوں میں گھومتے پھرتے دیکھا۔ ظہر کی نماز جامع مسجد میں ادا کی۔ استاد ارسلان تو نماز پڑھ کر مسجد سے نکل آیا اور 24 چھتوں کے نیچے گھوم پھر کر دکانوں میں بھری ان اشیاء کو دیکھتا رہا جو ایشیا کوچک، ایران اور بغداد وغیرہ سے منگوا کر سجائی گئی تھی۔ جہاں کپڑے کی دکانیں بھی تھیں اور برتنوں کی بھی، جہاں اناج کی دکانیں تھیں وہاں دکانوں کے سامنے پختہ فرش پر مختلف اجناس کے ڈھیر لگا دیے گئے تھے۔ کہیں صرف اسلحہ بک رہا تھا، تلواریں، ڈھالیں، تیر کمان، تیروں سے بھرے ہوئے خوبصورت ترکش، خنجر، بغدے، شمشیریں، خود، زنجیریں اور زرہ بختر، اس نوع کی دوسری بہت سی چیزیں۔ استاد ارسلان کو حلب کے بازار بہت اچھے لگے۔ ذکریہ ظہر کی نماز پڑھ چکنے کے بعد بھی مسجد میں موجود رہا۔ پریشانی میں اس کو خدا کی یاد بڑی تقویت پہنچا رہی تھی۔ اس نے سجدے میں گر گر کر رو رو کر دعا مانگی کہ اس کو سلطان کی غلامی سے نجات دلائی جائے۔ وہ روبابا کو اپنے رب سے اختیار اور آزادی کے ساتھ مانگ رہا تھا۔ جب وہ سجدے میں گڑ گڑا رہا تھا تو اس نے اپنے قریبی بیٹھے ہوئے چند آدمیوں کی دلچسپ باتیں سنی۔ ان میں کوئی بوڑھا کہہ رہا تھا، شاہ ایران کا سلطان قانسوا کی خدمت میں جو وفد آیا ہے، کچھ پتہ ہے کہ اس کی سلطان سے کب ملاقات ہوگی؟ کسی نے جواب دیا، جب سلطان قانسوا اس کو باریابی کی اجازت دیں گے اسی دن وہ سلطان سے ملاقات کر لے گا۔ بوڑھے نے پوچھا، لیکن یہ وفد آیا کیوں ہے؟ کسی نے پھر جواب دیا، یہ وفد اس ناچیز کی رائے میں اس لیے آیا ہے کہ ہمارے سلطان سے کچھ مفاہمانہ گفتگو کرے۔ ان دنوں شاہ ایران ترکی کے سلطان سلیم کے ہاتھوں آوارہ و سرگردہ پھر رہا ہے۔ ممکن ہے شاہ ایران خود میں جنگ کی سکت نہ پا کر ہمارے سلطان کو سلطان سلیم کے مد مقابل کھڑا کر دینا چاہتا ہو۔ کئی آدمیوں کی آوازیں سنائی دی، بے شک ایسا ہو سکتا ہے، یہ کچھ مشکل نہیں۔ ذکریہ نے سوچا، یہ خبر بہر طور استاد ارسلان تک پہنچنی چاہیے۔ پھر وہ ڈر گیا کہ اگر استاد ارسلان نے صبر و شکر سے کام نہ لیا اور گھبرا کر کوئی ایسی ویسی حرکت کر بیٹھے تو اس کا کیا ہوگا۔ جب وہ مسجد سے باہر آ رہا تھا تو اس کی نظر اچانک ممبر کے اس مسدود حصے پر پڑ گئی جہاں ہاتھی دانت اور آبنوس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں سے کام لے کر بڑی شاندار سجاوٹ کی گئی تھی۔ ذکریہ کچھ دیر تو اس کی دلکشی اور حسن میں کھویا رہا، لیکن پھر جیسے یاد آیا کہ وہ کسی خاص کام سے آیا ہے تو اس نے استاد ارسلان کی تلاش شروع کر دی۔ جب وہ مسجد میں نہیں ملا تو وہ باہر نکلا اور مثقف 24 شاہراہوں پر استاد ارسلان کو تلاش کرتا رہا۔ آخر کار وہ ایک ٹھٹیرے کی دکان پر مل گیا۔ وہ استاد ارسلان کے سامنے یوں کھڑا ہو گیا گویا وہ دنیا کا سب سے بڑا مسکین اور مظلوم انسان ہے۔ استاد ارسلان نے اس کو اپنے پاس بلا کر پوچھا، کیا بات ہے صاحب زادے، خیریت تو ہے؟ ذکریہ نے جواب دیا، آپ نے کیا وقت بتایا ہے؟ بتائیے تو صحیح، پھر میں آپ سے انتہائی پوشیدہ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ استاد ارسلان کو غصہ آ رہا تھا لیکن غصے کو پی لیا۔ اس نے ذرا سختی سے کہا،
صاحبزادے یا تو تم پاگل ہو گئے ہو یا پھر میں۔ ذکریہ نے اپنے استاد کی گراں بار بات کو خندہ پیشانی سے سہ لیا، مسکرا کر جواب دیا، ہمیں اپنے سفر نامے میں چند خاص باتیں لکھنا ہے، آپ میرے ساتھ چلیے اور سفر نامے میں کچھ لکھ کر جو چاہے کرتے رہیے۔ ذکریہ نے جواب دیا، میرا اپنا بھی یہی خیال ہے لیکن میں بہت خوفزدہ ہوں۔ استاد ارسلان نے پوچھا، خوفزدہ کیوں؟ ذکریہ نے جواب دیا، شاہ ایران کے وفد میں وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جنہیں میں یا جو مجھے پہلے ہی سے جانتے ہوں، کیونکہ چالاک دشمن کے ہر وار سے ہوشیار اور خبردار رہنا چاہیے۔ استاد ارسلان نے بے نیازی سے کہا، تم اس کی فکر نہ کرو، اگر ایسا ہوا تو میں تمہیں ان سے دور رکھوں گا۔ جب یہ دونوں اپنے خیمے میں پہنچے تو انہیں دونوں تاجر انتظار کرتے ہوئے ملے، وہ تاجر جو والی حیران کے محل میں مل چکے تھے۔ دونوں نے مسکراتے استاد ارسلان کو سلام کیا اور ادب سے کھڑے ہو گئے۔ استاد ارسلان ان دونوں کی بے موقع آمد سے پریشان ہو گیا، وہ ان دونوں کو ٹال دینا چاہتا تھا۔ بے مروتی سے پوچھا، تم دونوں کا مجھ سے کوئی خاص کام ہے؟ ایک نے خوش آمدانہ لہجے میں کہا، جناب والا، آپ دونوں سیاح ہیں اور ہمیں معلوم ہوا کہ آپ سلطان قانسوا کو شرف میزیابی بخشنے والے ہیں، کیا سلطان کے دربار میں ہماری جیسی چھوٹی مچھلیوں کے لیے بھی کوئی گنجائش نکل سکتی ہے؟ استاد ارسلان نے کہا، میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ تاجر نے جواب دیا، صرف یہ کہ آپ کے توسط سے سلطان سے ملاقات، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ استاد ارسلان نے کہا، افسوس کہ ابھی تک ہم خود سلطان سے ملاقات نہیں کر سکے، 2-4 دن بعد پھر ملنا، ممکن ہے تمہارا کام بھی ہو جائے۔ ذکریہ ان کی باتیں بڑی توجہ سے سن رہا تھا۔ ایک تاجر نے ذکریہ کی طرف اشارہ کرتے پوچھا، کیا یہ آپ کا خدمتگار ہے؟ استاد ارسلان نے جواب دیا، خدمتگار نہیں، میرا بیٹا ہے، خبردار جو آئندہ ایسی زبان استعمال کی میرے بیٹے کے خلاف۔ تاجر معذرت کرنے لگا۔ دوسرے تاجر نے پانی کی خواہش کی، ذکریہ اس کے لیے پانی لینے چلا گیا۔ اس کے جاتے معذرت خواہ تاجر نے استاد ارسلان کی طرف کاغذ کا ایک پرچہ بڑھا دیا۔ اس نے بڑی بے تابی سے اس کو پڑھا، اس میں چند سطریں لکھی تھی، استاد ارسلان، اپنی معلومات ان دونوں میں سے کسی کو بھی دے سکتے ہو، مجھے مل جائیں گی، سنان پاشا۔ استاد ارسلان نے پرزے کو چھپا لیا اور ان دونوں کو بڑے غور سے دیکھا۔ وہ دونوں نظریں نیچی کے مسکرا رہے تھے۔ ایک نے آہستہ سے کہا، آپ کی خدمت کے لیے ہم دونوں کے علاوہ بھی موجود ہیں جو اس طرح ملتے رہیں گے۔ ذکریہ پانی لے کر آ گیا، ایک نے پیا تو دوسرے نے مطالبہ کر دیا۔ کچھ دیر بعد استاد ارسلان نے بڑی نرمی سے کہا، پہلے ہم دونوں سلطان قانسوا سے مل لیں، اس کے بعد تم دونوں کو بھی ملوا دیں گے۔ ذکریہ حیران تھا کہ کچھ دیر پہلے تو استاد ارسلان نے ان دونوں سے ناراض تھے اور اب اتنے مہربان ہیں کہ سلطان قانسوا سے ملاقات کرا دینے کا وعدہ کر رہے ہیں۔ استاد ارسلان نے ان دونوں سے پوچھا، تمہارا قیام کہاں ہے؟ تاجر نے جواب دیا، کپڑا بازار کے عقب میں۔ استاد ارسلان نے کہا، اگر میں تم سے ملنا چاہوں تو؟ تاجر نے عاجزی سے جواب دیا، آپ کہاں زحمت کریں گے، ہم خود ہی تلاش کر لیں گے آپ کو۔ استاد ارسلان نے ان دونوں کو شام کا کھانا اپنے ساتھ کھلایا۔ ذکریہ اپنے استاد کے اس رویے کو شک و شبے کی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ کھانے کے بعد دونوں تاجر چلے گئے۔ شام گئی تو اس کی جگہ رات نے لے لی۔ قمری مہینے کی آخری تاریخیں تھیں، بغیر چاند کا آسمان تاروں سے بھرا ہوا تھا۔ تاروں کی مدھم روشنی میں گم کردہ راہ اپنی راہیں تلاش کر رہے تھے۔